بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ مذاکرات کے بعد عارضی طور پر جو ہے جنگ بندی کر دی گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اس وقت سیز فائر برقرار ہے، تاہم چھوٹے موٹے واقعات اب بھی رونما ہو رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے اس کے بعد دوسرا دور جو ہوگا مذاکرات کا، وہ ترکی کے دارالحکومت استنبول میں ہوگا 25 اکتوبر کو۔ یہ دوسرا دور ہوگا مذاکرات کا۔ اب جو ہے عارضی جنگ بندی سیز فائر کی گئی ہے، اور اب جو تازہ صورتحال ہے، کیونکہ 8 دن پہلے جب افغانستان کی جانب سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملے کیے گئے، تو اس کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارتی گزرگاہیں تھی وہ بند کر دی گئی تھی۔ چمن کے راستے، اب بلوچستان چمن کے راستے پیدل آمد و رفت عارضی طور پر بحال کی گئی تھی، تاہم اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ تورخم اور خیبر پختونخوا کے دیگر جو سرحدات ہے، جو تجارتی گزرگاہیں ہیں، وہ اب بھی بند ہیں۔ تاہم اب ایک خبر موصول ہوئی ہے کہ تورخم پر جو ہے اقدامات کر دیے گئے ہیں اور تجارت کی بحالی کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جانب سے افغانستان میں 350 سے 500 تک مختلف مال بردار گاڑیاں افغانستان میں داخل ہوتی ہے، جبکہ اسی طرح افغانستان کی جانب سے بھی 150 سے 200 تک مال بردار گاڑیاں پاکستان میں انٹر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے پاکستان سے افغانستان جو پیدل لوگ جاتے ہیں، اور ان میں جو بالخصوص افغان مہاجرین، حالانکہ یہ افغان مہاجرین کے ساتھ یہ تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن جو گزشتہ سال کے اعداد و شمار کے مطابق ہم دیکھیں تو 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے یہ افغانستان پیدل کراس کرتے ہیں، اور تقریباً اس سے کچھ کم تعداد میں وہاں سے بھی پاکستان میں بھی لوگ آتے ہیں۔ لیکن گزشتہ 8 دنوں سے یہ آمد و رفت بند تھی۔ اس دوران جو ہے کیونکہ وہاں سے کافی تعداد میں مریض بھی پاکستان لائے جاتے ہیں، جو پشاور کے مختلف اسپتالوں میں ان کے علاج کے لیے آتے ہیں، تو اس دوران جو ہے یہ سارا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے جو لوگ جو تقریباً 40-50 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے یہاں پر اسٹیبلش کاروبار ہے، وہ بھی جو ہے اس میں بھی ان کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اب پاکستان نے جو اعلان کیا ہے کہ بغیر ویزے کے کسی بھی افغانی کو پاکستان میں ان کی جگہ نہیں ہوگی، ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ تو اس دوران جو کاروباری لوگ تھے ان کے بھی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا تھا، نقصانات میں بھی اضافہ ہوا تھا، لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو یہ نقصانات اور یہ جو دونوں طرف سے جو مشکلات ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ صرف یہ کاروباری لوگوں کے لیے نہیں، جتنے بھی لوگوں کی آمد و رفت ہے وہ اس میں یہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر میں ایک سمپل سا جو کیا اقسام، کس قسم کی چیزیں جو ہے پاکستان سے افغانستان جاتی ہے اور افغانستان سے پاکستان برآمد ہوتی ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جانب سے سیمنٹ، جو تعمیراتی مواد ہوتا ہے، پینٹ، ہارڈ ویئر اشیاء، اسی طرح خوراکی اشیاء میں جو ہے دودھ کی مصنوعات، دودھ، اور اس کے علاوہ تیل، گھی، چاول، اور ٹیکسٹائل مصنوعات، ادویات، لکڑی کے مصنوعات، موٹر سائیکلیں وغیرہ، بلکہ آٹا، یہ چیزیں جو ہے یہ افغانستان برآمد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے افغانستان کی جانب سے بھی مختلف قسم کی اشیاء، جن میں بالخصوص کوئلہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس کا پاکستان لایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سوپ سٹون ہے جس سے یہ صابن وغیرہ تیار کی جاتی ہے، وہ افغانستان سے برآمد ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ خشک میوجات، سبزیاں، انار، سیب، خشک انگور، یہ چیزیں بڑی تعداد میں پاکستان جو ہے وہ برآمد کرتا ہے افغانستان سے۔ گزشتہ 8 دنوں سے یہ آمد و رفت جو ہے بند تھی، تجارت بھی بند تھی، دونوں جانب جو ہے
ہزاروں کی تعداد میں یہ مالبردار گاڑیاں کھڑی ہے. اس میں بالخصوص جو سبزیاں ہے، جو سبز پھل ہے، وہ خراب ہونے کے بھی جو ہے خبریں آ رہی ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے یہ چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہے. اور خاص کر اس میں جو ہے جو سبزیوں میں ٹماٹر جو ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی جو چیزیں افغانستان سے برآمد ہوتی ہیں اس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. بالخصوص ٹماٹر اور یہ انار اور دیگر جو فروٹ اور سبزیاں ہیں جو وہاں سے، باقی سبزیاں تو یہاں سے زیادہ تر جاتی ہے، لیکن وہاں سے یہ ٹماٹر اور انار اور فروٹ جو ہے وہ پاکستان لایا جاتا ہے. تو یہ یہاں پر اس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. بلکہ پریکٹیکل اگر آپ دیکھیں مارکیٹ میں، تو اب جو ہے یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. آج وہاں سے تورخم پہ جو ہمارے صحافی ہیں ان سے میری بات ہوئی، تو وہاں پر یہ اب انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ راستے کھولنے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے اب انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں. جو کلیئرنس سکینرز ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں پر تورخم میں بھجوایا جا رہا ہے، وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ کھلنے کی طرف جا رہا ہے. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ دوحہ مذاکرات کے بعد اعلان ہوگا، یا 25 جو دوسرا دور ہے اس کے بعد اعلان ہوگا. لیکن اب وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہے، ابھی تک جو ہے بارڈر کھلا نہیں ہے. لیکن جو ہمارے صحافی ہے وہاں پر جو مقامی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں. جو عملہ تھا ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ جو کلیئرنس کے لیے جو سکینرز ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچانا شروع کر دیے گئے ہیں. ان میں ایسی جو سکینرز وغیرہ، یہ جب دونوں طرف سے یہ جھڑپیں شروع ہوئی تو جس طرح وہاں پہ قریب آباد لوگوں نے نقل مکانی کی، اس طرح یہ جو بھاری مشینری جن کو نقصان پہنچانے کا خدشہ تھا اس کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. تو آج جو ہے 8 دن بعد وہاں پر ایسی جو ہے سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہاں پر بارڈر کو دوبارہ کھول دیا جائے. اب اس میں ایک جو مستقبل کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ٹینشن ہے جو شروع ہوئی ہے، یہ پاکستان کی جانب سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور اس دوحہ مذاکرات میں بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا پر ہی بات کی گئی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. افغانستان کے سرزمین پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، وہاں پر ان کے مراکز ہے، تربیت وہاں پر کی جاتی ہے، وہاں پر پلاننگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ آ کر پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو پاکستان ایک عرصے سے افغانستان کے ساتھ یہ اٹھا رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور افغانستان حکومت جو ہے اس میں تعاون کرے. لیکن اب تک جو ہے اس میں تعاون نظر نہیں آ رہا. اس پر بھی میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ افغانستان حکومت جو ہے ٹی ٹی پی کو کیوں نہیں روک سکتی. اس کی وجوہات میں نے بیان کی تھی، ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ ان کے لیے روکنا مشکل ہے. لیکن اب اس میں ایک دوسرا فیکٹر بھی آ گیا ہے، وہ یہ کہ جب یہ ٹی ٹی پی والے دیکھ رہے تھے، کیونکہ چند مہینے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آ رہی تھی. ہمارے وزیر خارجہ وہاں کے دورے کر رہا تھا، چائنا میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی. تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ حالات جو ہے یہ اچھی طرف جا رہے ہیں. تو شاید یہ جو ماہرین ہیں، ہمارا بھی یہی انالیسس ہے کہ جو ٹی ٹی پی والوں نے دیکھا شاید کہ یہ تعلقات ان کی اگر بہتر ہو جاتی ہے تو پھر ٹی ٹی پی کے لیے مسئلے ہوں گے. تو اس وجہ سے ٹی ٹی پی نے گزشتہ کئی مہینوں سے ان کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. آپ دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے 10 15 5 روزانہ 1 2 3 یہ شہادتیں ہماری فورسز کی ہو رہی ہے. اور بالخصوص وہ چونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان میں پولیس بھی شامل ہے، دیگر ادارے بھی شامل ہیں. لیکن سیکیورٹی فورسز جو ہے ان کی فہرست میں جو ہے وہ ان کی ترجیحات اور ان کی بلکہ سر فہرست ہے کہ پہلے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز پر ان کے حملے جو ہے وہ زیادہ کیے جاتے ہیں، اور اس میں ہماری طرف سے کافی شہادتیں ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو پاکستان کی جانب سے بھی کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. اور ان کی بھی روزانہ کی بنیاد پر جب وہ تشکیلیں کرتے ہیں
تو 10 سے 60-70 تک دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں مارے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ جو ہم انالیسس کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ ان حالات کا جو ہے یہ سنبھلنے نہیں دیتی، اور اس میں جو ہے وہ خام خواہ جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح کیونکہ ان بڑی تعداد میں جو ٹی ٹی پی کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں تو ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے وہ اسی طرح نہیں کرتے تھے، وہ چھوٹی موٹی تشکیلیں کرتے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو، تو اس وجہ سے جو ہے ان کے نقصانات میں بھی تیزی آئی ہے اور ان کی طرف سے کارروائیوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ اب 25 اکتوبر کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اگر ہم دیکھیں ان حالات کو، جیسے میں نے کہا کہ افغان طالبان کی مجبوری ہے، وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایک تو یہی ہے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ ہو جائے کہ چلو پاکستان وہاں پر جو ان کے وانٹڈ لوگ ہیں پاکستان کو، جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، ان کو اس حد تک اجازت دی جائے کہ اگر وہ افغانستان فرار ہوتے ہیں تو پاکستان بے شک ان کے خلاف کارروائی کرے۔ حالانکہ یہ کلیامی علی الاعلان جو ہے یہ افغانستان نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک اشارہ دے سکتے ہیں کہ چلو ہم اس پر جو ہے بیانات کی حد تک وہ کریں گے، بیانات بھی دیتے رہیں گے اور کچھ ہوائی فائرنگ بھی کرتے رہیں گے، لیکن زیادہ جو ہے ریزسٹنس نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس پر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آیا افغانستان حکومت جو ہے خود پاکستان کے ساتھ تعاون کرتی ہے یا ان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے افغان حکومت اس کو مان لے۔ یہ دوسری والی بات جو ہے کچھ حد تک اس میں امکان ہے کہ اس پر جو ہے افغانستان ایگری ہو جائے، وہ بھی بند کمروں میں، ایسا نہیں، کیونکہ اگر اعلان ان کو پتہ چل گیا ٹی ٹی پی والوں کو کہ افغانستان نے اس طرح کوئی ڈیل کی ہے پاکستان کے ساتھ، تو پھر وہاں پر افغانستان حکومت کے لیے جو ہے یہ ٹی ٹی پی پھر ان کی طرف جو ہے ان کی بندوقوں کا رخ پھر اس طرف ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک امکان ہے اگر یہ انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ اگر افغانستان ان میں سے کسی چیز کے لیے بھی راضی نہیں ہوتا، تو جیسے پاکستان نے اعلان کیا ہے اور جس سے پاکستان کی پالیسی ہے کہ اب یہ ہارڈ سٹیٹ ہے، اور ہارڈ سٹیٹ میں جو ہے کسی کو بھی عدم استحکام کی اجازت نہیں ہوگی، تو اگر اس کے باوجود بھی وہاں سے کارروائیاں ہوتی ہے تو بے شک یہ جو دوحہ مذاکرات ہوئے یا بے شک جو ترکی میں مذاکرات ہوں گے، ان کا جو ہے اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک پاکستان کا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد بھی اگر ٹی ٹی پی والے یہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں، وہ افغانستان فرار ہوتے ہیں یا وہاں سے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پاکستان کے پاس ان کے انٹیلیجنس معلومات ہو، تو پاکستان ضرور ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اور جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، میری انالیسس ہے، تو مستقبل قریب میں یہ حالات جو ہے یہ یکسر جو ہے یہ امن کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہماری تو یہی خواہش ہے، امید اور ہم دعا گو بھی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو جائے، لیکن جو سرکمسٹانسز ہے اس سے نہیں لگ رہا کہ دونوں ممالک جو ہے مستقبل میں اسی طرح جو ہے امن کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھائے۔ تو پاکستان اگر وہاں سے اس طرح کی وہ کارروائیاں ہوتی ہے، وارداتیں ہوتی ہے، تو پاکستان پھر کارروائی کرے گا، پھر افغانستان کی طرف سے بھی کوئی جواب آئے گا، تو یہ سلسلہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن سب سے جو بڑی جو لوگوں کی مشکلات کے حوالے سے ہے، تو یہ بارڈر جو 8 روز سے بند ہے، تو ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ شاید آج یا آئندہ ایک دو روز میں یہ بارڈر کھل جائے، تو عام لوگوں کے مسائل اور مشکلات میں تھوڑی کمی آ سکے گی۔ بہت شکریہ۔